مذاکرات میں اب تک ہونے والی بات چیت میں سب سے اہم پیش رفت طالبان کا افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کرنا رہا تھا، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ طالبان نے انکار کیا ہے۔ بات کریں گے سینئر تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے جو نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جہانگیر صاحب، طالبان کی طرف سے بیان آیا کہ کابل حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ان کی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ افغان امن کے لیے کتنا ضروری ہے کہ کابل حکومت اور افغان طالبان ایک ہی میز پر بیٹھیں؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ اگر افغانستان میں امن آنا ہے اور اگر وہاں پر جنگ ختم ہونی ہے اور اگر وہاں پر ایک مستحکم حکومت بننی ہے تو ان اہداف کے حصول کے لیے ظاہر ہے یہ ایک بنیادی شرط ہے کہ جو مین پارٹیز ہیں یعنی طالبان اور افغان حکومت یہ ایک میز پر بیٹھ کر اپنے جو ان کے اختلافات ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں اور ایک ایسی پیس ڈیل پر اتفاق کریں کہ جس کے تحت وہ ایک قومی حکومت کو تشکیل دیں اور آگے بات چلے۔ تو ایک جانب ان کے طالبان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیان سے لگتا ہے کہ امریکہ کابل حکومت اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر اکٹھا کرنا چاہتا ہے، تو دوسری جانب طالبان غیر ملکی افواج کا فوری اور غیر مشروط انخلاء چاہتے ہیں۔ تو بظاہر امریکہ اور طالبان کے درمیان کوئی کامن گراؤنڈ دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے، ہمیں اس وقت اس سٹیج پر تھوڑا ذرا محتاط رہنا چاہیے۔ فی الحال ہمیں زیادہ ایکسپیکٹیشنز اس حوالے سے نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ یہ ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں یہ مذاکرات شاید کچھ عرصہ چلیں، کیونکہ اس میں کافی افغان مسئلہ آج سے 15 سال پرانا سیدھا سادہ مسئلہ نہیں ہے، اب اس میں کافی پیچیدگیاں آ گئی ہیں اور اس لیے اس کے حل میں بھی اتنا ہی ٹائم درکار ہوگا۔ اس کے اندر سالوں تو نہیں لگیں گے یقیناً، لیکن یہ کہ مذاکرات کے کچھ اور راؤنڈز چاہیے ہوں گے کیونکہ 3 اختلافی نقطے ہیں۔ ایک تو طالبان کی طرف سے جو رکھا گیا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ جنگ بندی کا بات ہوئی ہے اور ساتھ انخلا کی بات ہوئی ہے افواج کے، اور تیسرا وہ پرزنرز کی ریلیز کا بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پرزنرز یا جو ہمارے قیدی ہیں افغان جیلوں میں ان کو رہا کیا جائے، اور اس کے علاوہ وہ جو پولیٹیکل شیئر چاہتے ہیں وہ تو بات کی باتیں ہیں۔ پہلے تو اتفاق ان باتوں پر ہو جائے جن پر کہ وہ شروع سے انسسٹ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایک ٹائم ٹیبل دیں کہ کب جو انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ افغانستان سے نکلیں گی، اس کے بعد ہی ہم افغان حکومت کے ساتھ بات کریں گے۔ جو انہوں نے اپنا طریقہ کار طے کیا ہے اسی پر وہ لگتا ہے کہ دے آر سٹکنگ ٹو دیٹ، اور شاید اسی لیے زلمے خلیلزاد آج پاکستان میں، جس طرح آپ نے پہلے عرض کیا کہ وہ زلمے خلیلزاد پاکستان کے آرمی چیف سے جا کر ملے ہیں، جنرل باجوہ سے، تو اس کا بھی لگتا ہے کہ یہی مقصد ہے کہ افغان طالبان پر پریشر بڑھایا جائے کہ وہ تھوڑی فلیکسیبلٹی شو کریں۔ پاکستان تو کریڈٹ لے رہا ہے کہ پاکستان طالبان کو بات چیت کی میز تک لے آیا ہے، اور اب امریکہ پاکستان سے مزید کیا توقعات رکھتا ہے افغان امن عمل میں؟ دیکھیے، پاکستان کو بالکل یہ کریڈٹ دینا بھی چاہیے کہ پاکستان ہی نے ایک بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی پاکستان ہی شاید اس جو مسئلے کی ایک کنجی ہے شاید وہ نکالے، اور جو پریشر امریکہ کی طرف سے پاکستان پر ہے وہ میرا خیال ہے جاری رہے گا کیونکہ امریکہ اپنے اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ابھی یہ ایک بڑا سوال ہے کہ پاکستان کا کتنا اثر ہے طالبان پر اور وہ کس حد تک طالبان کو اس بات پر مجبور کرنے میں یا قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ زیادہ فلیکسیبلٹی شو کریں تاکہ ان مذاکرات میں کچھ آگے پیش رفت ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ ان کے انفلوئنس کا ٹیسٹ ہے کہ اگر واقعی امریکہ پاکستان پر اس بات کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ طالبان پر زور ڈالیں کہ وہ فلیکسیبل ہوں یا زیادہ فلیکسیبلٹی شو کریں، تو یہ پاکستان کا بھی ایک امتحان ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان مذاکرات سے ہمیں فوری نتائج کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ افغان حالیہ تاریخ میں ایک پہلا موقع ہے کہ پیس کی یا امن کی ایک بہت اچھی کرن سامنے آئی ہے، بالکل، اور تمام شاید ایک فریق روڈ جو میپ ہے کی وہ طرف بات یہی بڑھ رہی چاہتے ہے۔ ہیں کہ 17 سالہ جنگ جو ہے اس کا خاتمہ ہو اور یہ افغان امن کا جو ایک خواب دیکھا گیا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ جہانگیر خٹک ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے۔ تھینک یو جہانگیر۔ تھینک یو۔